شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا، اس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کی ان راتوں میں اس کے دین کی سمجھ اور اس کے دین کی باتیں سننے کے لیے موقع عنایت کیا۔ آپ کے سامنے میں تاریخ دعوت و عزیمت خلافت بنی امیہ سے خلافت عثمانیہ تک اس مضمون کے تحت روزانہ گفتگو کرتا آ رہا ہوں، اور کوشش یہ ہے کہ آپ کے سامنے وہ باتیں لے آؤں جو ہماری تاریخ کا سب سے بڑا امتیاز ہیں، فخر ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ایسے اشخاص کو پیدا کیا تاریخ اسلام کے اندر، اگر ان میں کا کوئی ایک ادنا شخص بھی کسی اور قوم میں پیدا ہوتا تو شاید اس کو پوجنے سے نہ چوکتے، لیکن رب العالمین نے ہمیں توحید کی دی، امانت و دعوت، استقامت اس حد تک دی کہ ایسے سینکڑوں ہمارے تاریخ کے اندر لوگ پیدا ہوئے، اور اس کو عام لوگوں نے بندہ ہی جانا اور شرک سے اجتناب کیا، توحید پر قائم رہے، اور ہماری تاریخ کو سنہرا دور اور بہترین طور پر نمونے کی حیثیت سے مانے، اور اسی حیثیت سے لوگوں کو حتیٰ کہ غیر مسلموں تک بھی یہ بات پہنچی۔
لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ آگے آنے والے ادوار میں دشمنان اسلام نے ان تاریخ کی کتابوں کے اندر غلط سلط روایات جوڑی، اور اس میں کام کرنے والے سب سے زیادہ بغض صحابہ رکھنے والے رابضی ٹولہ بھی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ناصبی بھی تھے جو خود اہل بیت سے بھی چڑھتے تھے۔ ایک طرف اہل بیت کی محبت کا نعرہ لگا کر تمام اصحاب رسول اللہ حتیٰ کہ امہات المؤمنین تک کو کافر اور بے ایمان اور طرح طرح کی گالیاں دی گئی، یہ رابضی اور شیعی ٹولہ تھا۔ اس کے برعکس کچھ لوگوں نے صحابہ کی مدافعت، یا یوں کہہ لیجئے کہ صحیح اسلام پیش کرنے کے نام پر اس حد تک اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لعن طعن کرنے سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، اور اہل بیت جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ میں تمہارے درمیان کتاب اللہ اور اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک روایت ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ مشہور ترین روایت ہے۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، لوگوں دیکھو یاد رکھو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر اس کو تم مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت۔ لیکن اسی حدیث کے بالمقابل وہ بھی حدیث بھی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتاب اللہ و عطرت، میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب اور میری رشتہ داری کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو ان کا حق ہے کہ ہم ان کی تعظیم کریں، ہم ان کی محبت دلوں میں رکھیں، ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ہم ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا گمان رکھیں۔ تو بعض کیا ہیں شیعہ کی مخالفت میں اتنے آگے بڑھے کہ انہوں نے اہل بیت کو بھی کیا ہے نشانہ بنائے۔ یہ دونوں انتہا پسندانہ جذبات اسلام کو جتنا ٹھیس پہنچائے، جتنا زخمی کیا، اور جتنا کیا ہے اسلام کو بدنام کیا، شاید میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ اسلام میں دشمنان اسلام بھی نہیں کیے۔ تو یہ ناصبی بھی تھے ایک طرف، تو یہ ڈغلے پن کے رابضی بھی تھے، اور سنیوں کے نام رکھنے والے اہل سنت کے اندر بھی بہت سے انہی خیالات کو اپنائے، تاریخ کے غلط قسم کی روایات کو پڑھ لیا اور اسی کو صحیح سمجھ لیا، اپنی کم عقلی اور جہالت کی بنیاد پر انہوں نے پوری تاریخ ہی کو مس کر دیا، اور کوئی آگے بڑھا تو تاریخ ہی کو نہیں بلکہ حدیث کی کتابوں کو تک اعتبار سے اٹھا دیا۔ جب ان کے مسلک کی بات آئی، جب ان کے فیور کی بات آئی، جب ان کے اپنے دل کی بات آئی، تو ادنا ترین کیا ہے موضوع روایات کو بھی لے لیا اور بتا دیا کہ دیکھو یوں تھے، خلافت ختم ہو گئی، خلفائے راشدین کے بعد کوئی نہ رہا، اسلام مٹ گیا، اسلام کے اندر کیا ہے تبدیلیاں آ گئی، فلاں فلاں ہوا، ہزاروں ایسی باتیں تھیں جو کہ دراصل اصح طریقے سے دیکھا جائے تو اس کی 1% بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اندر صحیح بات تھی۔ تو اسی دوران خلافت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مایہ ناز بندے پیدا کیے جو کسی فیلڈ میں اپنے حساب سے بڑے امام تھے، کوئی حدیث کی فیلڈ میں، کوئی تفسیر کی فیلڈ میں، کوئی فقہ کی فیلڈ میں، کوئی قضاء فیصلہ کرنے کے، ججمنٹ کرنے کے فیلڈ میں، ہر طرف اللہ تبارک و تعالی نے ہر فن کا امام اس امت کو دیا۔ یہی وہ زمانہ تھا جس میں کیا ہے خود ہم دیکھتے ہیں ائمہ اربعہ کا زمانہ بھی تھا۔ آپ دیکھ لیجئے خلافت بنی امیہ تقریباً 132 ہجری تک رہی، اور 132 ہجری کے اندر آپ دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ 80 ہجری میں پیدا ہو چکے تھے، 150 میں ان کی وفات ہے، تو گویا کہ ان کی زندگی کے تقریباً آدھے سے بڑا حصہ
خلافت بنی امیہ میں گزرا تھا، اور اسی طرح ہم دیکھیں کہ امام مالک رحمہ اللہ 79 ہجری میں، تو اس حیثیت سے 97 ہجری میں، اس حیثیت سے ان کا بھی دور خلافت کے اندر آتا ہے، بنی امیہ کے اندر آتا ہے۔ تو اس طرح اماموں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، اور اس کے بعد کے ادوار میں محدثین کا بھی سلسلہ تھا۔ تو غرض کہ یہی وہ بہترین دور ہے جس کو یہ ناصبی یا رابضی یا اس کے چیلے چانٹے یا اہل سنت میں پیدا ہونے والے شیعہ ذہنیت رکھنے والے اس دور کو مس کرنے کی کوشش کی، اور اس دور کے اندر اس طرح امت مسلمہ کے اندر درار پیدا کرنے کی کوشش کی کہ انہیں ایسے بتا دیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین، پھر اس کے بعد ایک لمبا عرصہ وہ تھا جہاں پر صرف جاہلیت ہی جاہلیت تھی، اسلام تو مٹ چکا تھا۔ پھر اس کے بعد 19ویں صدی میں ہم کو خیال آیا، ہم نے کوششیں کی، جیسا کہ اخوان المسلمین ان کا دعویٰ، جیسا کہ جماعت اسلامی ان کا دعویٰ، احیاء اسلام، اقامت دین، تجدید دین، اس طرح کے نئے الفاظ، نئے اصطلاحات لائے، اور امت کو یہ چیز اچھی طرح ان کے ذہنوں میں بٹھایا، جو کہ بہت ہی بری اور بہت ہی خطرناک ترین بات تھی کہ تاریخ میں خلافت راشدہ کے بعد ہمیشہ ظلم ہوتا رہا، ہمیشہ کیا اسلام کے خلاف ہوتا رہا۔ اسلام تو اسی دن مٹ گیا جب خلافت راشدہ کا دور ختم ہوا، اس کے بعد صرف ظلم ہی ظلم تھا، اس کے بعد صرف اور صرف کیا ہے، ظلم، اور مسلمان خواہ غیر مسلم کوئی بھی ہو، انسانیت کی پامالی، اور حکومتوں کا نظام بدل گیا، بادشاہت کے اندر مورثی نظام آ گیا، باپ کے بعد بیٹا بنتا، بیٹے کے بعد اس کا بیٹا بنتا، تو اس معاملے میں خانہ جنگیاں ہوئی، بادشاہ اپنے حرم بھر لیے، زناکاری کے اڈے بن گئے، شراب خانے کھول دیے گئے، ناچ نقص رقص، اور اس کے علاوہ کیا ہے، یہی چیزیں سب کچھ ہو گیا جیسے غیر مسلم بادشاہوں کے اندر ہوتا آ رہا تھا۔ اور پھر آج ہمیں احساس ہوا کہ پھر ہمارے امت کو کیا ہے، مستحکم خلیفے کی ضرورت ہے یا حکومت کی ضرورت ہے، تو اب آؤ جڑو۔ تو 1941 میں جماعت اسلامی قائم ہوئی، اخوان المسلمین کا بھی لگ بھگ یہی دور ہے۔ 1902 کے بعد سید قطب پیدا ہوئے، حسن البنا بنے، پھر فلاں فلاں، یہ تحریکیں دراصل اس طرح کام کی کہ تاریخ اسلام کو بڑی ہی سخت قسم کا وہ خطرناک ترین دور بتلا دیا، جو ادنا سے ادنا مسلمان بھی نفرت کرنے لگے گا، حالانکہ بات ہرگز بھی وہ نہیں تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم کو سوچنا چاہیے کہ جس دور کو آپ یوں بتا رہے ہیں سب سے زیادہ سنگین دور، ظالم حکمرانوں کا دور، پھر اسی دور میں تو حضرت امام ابو حنیفہ آئے، امام مالک آئے، امام احمد بن حنبل آئے، امام شافعی آئے، امام حسن بصری آئے، اور اس سے پہلے کے بڑے بڑے تابعین جو سب کچھ آئے، اور جو تدوین حدیث ہوئی، اور اسی طرح فقہ کی تدوین ہوئی، اور اسی طرح بڑے بڑے جو اسلامی کام ہوئے، امور ہوئے، وہ بھی تو اسی دور کے ہیں جب جسے ظالم تھے، دین اسلام سے پھر گئے تھے، اور صرف بادشاہی اور سیاست، مال دولت، نشہ، لڑکی ہی سب کچھ تھا۔ تو یہ دور میں ایسے لوگ پیدا کیسے ہوئے اور جی کیسے لیے؟ یہ بڑے متضاد باتیں ہیں جو ایک ساتھ ہم مان ہی نہیں سکتے۔ ایک دور میں ظالم بادشاہ ایسا ہے کہ کوئی نیک کو دیکھی، نیکی کے کام کو روکتا ہے، اور کوئی نیک آدمی کو دیکھتا ہے تو سر قلم کر دیتا ہے، اور دوسری طرف انہی کا دعویٰ ہے، تاریخ سے ثابت ہے
کہ ایسے ہی دور میں بڑے بڑے امام آئے، چٹان بن کے کھڑے رہے اور دعوت اسلامی، اسلام کی نشر و اشاعت اور اسلام کی ایک حکم کی پامالی کے لیے بھی کیا ہے تیار نہیں ہوئے، اپنا سر کٹانا منظور کر لیا، لیکن اللہ کے فضل سے انہیں قتل نہیں کیا گیا، بلکہ وہ رہے، دعوت اسلام کرتے رہے، اور اس کے ذریعے سے اس وقت کے بڑے بڑے مسائل حل ہوئے۔ تو ان کو کیسے زندہ رکھ دیا گیا؟ تو یاد رکھیے یہ دو متضاد باتیں ہیں، جس سے اصل میں کیا ہے آج کی 19ویں صدی کے تحریکات نے جنم لیا اور اپنے لیے ڈھال بنا لیا تاریخ اسلام، تاکہ اپنی تحریک، اپنی جماعت کو بڑھائیں، اور اس پر تر رہے کہ جو نوجوان قسم کے لوگ تھے انہوں نے بڑا جوشیلا، ان کو تو جوش تھا ہی، اب جوش کے اندر کیا ہوش کا کھونا تو ضروری ہے۔ تو اب وہ لوگ ملے، کسی نے کیا ہے جہاد کا نعرہ لگا دیا، کسی نے کیا ہے صحابہ پر لعن طعن کر دیا، کسی نے حضرت معاویہ کو کیا ہے سب سے زیادہ غلط تصور کرنے لگا، کسی نے کوئی کچھ، کسی نے کوئی کچھ۔ اب اسی میں کیا ہے انہی نوجوان ٹولوں کے اندر یہ بدبخت ترین انجینئر علی مرزا بھی کیا ہے عوام پر اپنی ڈھاک بٹھانے لگا، اور اس کے ٹولے میں بھی زیادہ تر وہی جذباتی نوجوان ہیں جو تاریخ سے پہلے سے ہی خار کھائے بیٹھے ہیں، اور ان کے ذہنوں میں ڈال دیا گیا ہے کہ تاریخ تو کیا ہے جی فقہ خلفائے راشدین، بلکہ خلفائے راشدین کو بھی اس نے نہیں بخشا۔ وہاں سے بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کے کچھ روایتیں لا کے بتا دیا کہ دیکھو صحابہ بھی دراصل کیا ہے یوں کیا یوں کیا۔ جب بتایا جائے کہ صحابہ جیسے شخصیات میں اتنی غلطیاں کی، دولت دنیا کے لیے یہ کیا، جھوٹ بولا، مکاریاں کی، تو اب عام آدمی کیا سوچے گا؟ تو کہے گا کہ بھائی پھر تو کیا ہے اسلام نافذ ہی نہیں ہو سکتا، اسلام پر کوئی چل ہی نہیں سکتا۔ بہرکیف ہم جو ہیں کلین شیو، کبھی جی میں آیا تو کوئی نماز پڑھ لی، ورنہ تو لہو و لعب میں جیسے کچھ بھی زندگی گزار رہے ہیں، اسی کو وہ اچھا سمجھنے لگے، کہنے لگے تو ہم تو کیا ہیں کسی کو قتل تو نہیں کیا، بڑے بڑے حادثات ہوئے تاریخ میں، اس سے تو ہم بچے ہوئے ہیں، ان سے تو ہم بہتر ہیں۔ یہ ایک عجیب طرح کی ذہنیت بنی ہوئی ہے آج کے دور میں، جس کی وجہ سے اصل میں رمضان المبارک میں اس موضوع کو لے بیٹھا ہوں۔ بعض میرے چاہنے والے، بعض وہ لوگ جنہوں نے کیا ہیں ہر بیان کو، ہر بات کو سنا اور عمل کیا، میرے محبان، خیر چاہنے والے، ان لوگوں کا میں ایک کمنٹس پڑھ رہا تھا، انہوں نے کیا ہے کمنٹس کیا ہوا ہے، آپ بہت اچھی باتیں کر رہی ہیں، وقت کے لحاظ سے بہت ضروری باتیں کر رہے ہیں، یہ ضروری باتیں کسی اور جگہ سننے میں نہیں آ رہی ہیں، بہت اچھا کہا، لیکن پھر بھی رمضان المبارک میں آپ تفسیر قرآن کا موضوع لیتے، درس قرآن کا موضوع لیتے، اس پہ کہتے تو بہت اچھا ہوتا۔ ان کی خیر خواہی اپنی جگہ، ہم شکر گزار ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، لیکن میں ان رمضان المبارک کی ان راتوں میں اس موضوع کو لیا اس واسطے کہ درس قرآن ہے اہمیت والا، اور میں نے اس کو رمضان کے ساتھ مختص نہیں کیا، اللہ کے فضل و کرم سے میری زندگی کا ایک حصہ درس قرآن، تفسیر قرآن میں گزرا، اور اتنی تفصیل سے میں نے کیا کہ اللہ کے فضل و کرم سے 10 پارے تفصیل کے ساتھ موجود ہیں، لیکن یوٹیوب پر کیا ہے ریکارڈ شدہ جو مضمون میرے خیال سے ہے وہ سورہ نساء یا سورہ انعام سے آپ کو توبہ تک مل جائے گا۔ میں تو رمضان غیر رمضان ہمیشہ ہفتے کے دن تفسیر کے لیے مخصوص کیا ہوا تھا، اور وہ تفسیر چلتی رہی اب تک بھی، بس رمضان المبارک سے چند ماہ پہلے مصروفیات کے بڑھنے کی وجہ سے وہ رکی ہوئی ہے، لیکن اس کا سلسلہ روکنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ کیا ہے وقفہ ہے، بس ہم اس کو پھر شروع کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن عام ذہنیت ایک دین کی بات سننے کے لیے، ایک دینی رجحان پیدا ہوتا ہے، ایک دین کی طرف مائل ہونے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو میں نے سوچا کہ کیا ہے ایسے وقت میں عوام تک ایک بات پہنچائی جانی چاہیے، وہ بات وہ ہے جو وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ اس واسطے دل چھوٹا نہ کیجئے کہ رمضان المبارک میں ہم کیا ہیں یہ مضمون نہیں لیے، میرا پورا ارادہ یہی تھا کہ اس رمضان میں یہی مضمون لینا ہے، اور انشاءاللہ اگر زندگی باقی تو اگلا رمضان شاید اسی مضمون پر ہوگا، لیکن
وقت اور حالات کے لحاظ سے یہ بھی سنگین ترین مسئلہ ہوتا جا رہا تھا کہ اصحاب اور تاریخ کے جو ادوار ہیں ان ادوار کو آج کے نوجوانوں اور آج کے بگڑے ہوئے ذہنوں کے اندر اور بگاڑ پیدا کر رہا تھا، اور یہ رابضی ٹولہ اور اس طرح کی ذہنیت بغض صحابہ رکھنے والے اپنی چاندی بنا رہے تھے، اور لوگ کیا ہیں اس کے گرد، یہ تو دلیل دیتا ہے، فلاں دیتا ہے، اس کے ویورز بڑھ رہے تھے۔ ہمیں ویورز بڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، پاگلوں کے بھی کئی ویورز بہت ملینز میں ہیں۔ آج تو شر کے ویورز ہی زیادہ ہیں، خیر کے بہت کم ہیں۔ ان ویورز کو اٹھا کر اس کا بیان کوئی ملین لائک کیے ہیں، کوئی کیا ہے 2 ملین ہو گیا ہے، تو وہ کامیاب ہے۔ لا حول ولا قوت۔ یوٹیوب پر نہیں آ کے کئی علماء ایسے ہیں جو کیا ہیں علم کا پہاڑ ہیں، پہاڑ، اور ان سے پوری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے، لیکن آن لائن نہیں بلکہ باقاعدہ ان کے سامنے ادب سے شاگرد بن کر، جو طریقہ سلف کا تھا۔ تو ویور سے کچھ نہیں ہوتا۔ آج دنیا میں ویور زیادہ جس کے ہیں نا وہ تو برائی کے ہیں۔ ایک سنی ایکٹر کے ویورز دیکھ لیجئے، جو معاشرے کا سب سے گندا ناسور ہے، ان لوگوں کے ویورز بڑے ہوئے ہیں۔ اتنی گندی پکچر ہوتی ہے اتنا جلدی کیا ہے ہٹ ہوتی ہے، اتنے ویورز ہوتے ہیں۔ ایسے ہی جتنی گندی باتیں ہیں، جتنے بغض صحابہ والی باتیں ہیں، جس میں چھوٹ ہے، جس میں عوام اور کیا ہیں لوگوں کو کیا داڑھی کاٹنے کے مسئلے بتائے جا رہے ہیں، داڑھی کو رنگنے کے مسئلے بتایا جا رہا ہے، بدبخت اب اس کے ویورز بڑھیں گے یا نہیں بڑھیں گے؟ کیوں؟ شر زیادہ چاہتے ہیں لوگ، خیر تو کم چاہتے ہیں۔ آپ قرآن و حدیث پڑھائیں، آپ ان کو کیا ہے صحیح علم دیں، اسلاف کی تعلیم آپ ان کو دیں، تو دیکھیں ویورز کم ہو جاتے ہیں۔ تو عوام کی ذہنیت ہی کیا ہے بدل گئی ہے، بری ہو گئی ہے۔ تو ان بدبختوں کے ویورز بننے سے ہمیں نہ کوئی گھبراہٹ ہے، نہ ہمیں کوئی کیا ہے اس مسئلے میں کوئی چنتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ تو وہ بگڑے ہوئے لوگ ہیں، اور یہ فتنے آتے جاتے ہیں، اس سے بڑے بڑے فتنے آئے گئے اسلام کو، لیکن نقصان نہیں پہنچا سکے۔ حق حق ہے، حق قائم رہے گا، ہاں قلیل ہی کیوں نہ ہو۔ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صاف کہہ دیا نا جی، ایک امت، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ غالب رہے گا، ہمیشہ حق پر قائم رہے گا۔ لا یضرهم من خذلهم، کوئی نہیں اسے نقصان پہنچا سکتا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حق کو غالب کر دے مہدی رحمہ اللہ کے ذریعے یا آ کر قیامت تک۔ تو ان بدبختوں کو کیا ہے ہمیں وجاہدہم بہ جہادا کبیرہ کی حیثیت سے، اس حیثیت سے کیا ہے انہیں جواب اور انہیں کیا ہے مسئلے کا حل، اور خاص کر بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے ہم وہ باتیں پہنچانا چاہتے ہیں، اس کے ذریعے سے جو اپنی ذہنیت کو ان بدبختوں کی باتوں کی وجہ سے تاریخ اسلام کو مسخ کرنا، اور تاریخ اسلام کو ان لوگوں نے جو سیاہ کیا تھا اس حیثیت سے یہ لوگ بدگمان ہو گئے ہیں۔ تو ایسے ہی میں نے کیا ہے خلافت بنی امیہ کے اندر سے وہ پھول اور وہ کلیاں، وہ موتی جو اسی معاشرے کے اندر تھے، اسی معاشرے نے انہیں نکھارا تھا، اور ایسے ایسے اشخاص اللہ نے پیدا کیے تھے جس کا تصور بھی آج محال ہے۔ تو میں نے دو تین نام مخصوص کیے، وہ سب علم اور تقوی کے پیمانے پر۔ آج میں ایک ایسے ہی نام کو آپ کے سامنے لا رہا ہوں جو اپنی ذہانت، فطانت، فیصلے، ججمنٹ، اس حیثیت سے بہت ممتاز تھے۔ اللہ نے انہیں ان کے لیے خاص پیدا کیا تھا۔ شاید بڑے بڑے معاملات یوں سلجھا لیتے تھے کہ گویا ان کے لیے جس طرح حضرت داؤد کو لوہا نرم کر دیا گیا تھا، اس طرح ان کو پیچیدہ سے پیچیدہ مسئلہ بھی معمولی حیثیت سے اس کو موم کر دیتے تھے، حل کر لیتے تھے۔ یہ کون تھے؟ ایاس بن معاویہ مزنی رحمہ اللہ، تاریخ اسلام کے بہت عظیم جج،
جن کو مقرر کیا بنی امیہ ہی کے خلیفوں نے چاہ کر، اس کے ساتھ تقوی، اللہیت، اللہ کا ڈر، یہ بھی بدرجہ اتم موجود تھا۔ لیکن سب سے اہم ترین جو ان کے فیصلے تھے وہ تاریخ میں بڑے قابل فیصلے ہیں، ان کی ذہانت و فطانت پر بڑی دلیل ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ تھا، اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو معلوم ہوا کہ بصرہ میں ایک جج کی ضرورت ہے سخت، اور اپنی رعایا میں سے عمر بن عبدالعزیز ڈھونڈ رہے تھے کہ کوئی دیانتدار، اس منصب کے لائق، اللہ سے ڈرنے والا، اللہ سے ڈر کر فیصلہ کرنے والا، کوئی اللہ والا بندہ مل جائے تو ہم کیا کریں گے، اس کو بصرہ کی گورنر، بصرہ کا جج بنا کے ہم اس کو بھیجیں گے۔ اب اس منصب کے لیے رات دن سوچتے رہے حضرت عمر بن عبدالعزیز، تو آخرکار انہیں اپنے ذہن میں دو نام آئے کہ اپنے سیکریٹری کو بلوایا اور ان سے کہا کہ ایاس بن معاویہ یا قاسم بن ربیعہ، ان دونوں میں سے کسی کو بلاؤ، یا ان دونوں کو بلا لو، اور ان دونوں میں سے بات چیت کر کے کسی کو بصرہ کا جج بنا کر بھیجو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ جو سیکریٹری بنے ان کا نام تھا عدی بن ارطات۔ انہوں نے ان دونوں فقہاء و فضلاء کو بلایا اور کہا کہ امیر المومنین کا حکم ہے کہ آپ دونوں میں سے بصرہ کا کوئی ایک جج بن کے جائے، آپ بتائیے، رائے دیجئے، آپ دونوں میں سے کون ہیں جو جانا چاہتے ہیں؟ منصب ہے، بہت بڑا منصب، جج کا منصب۔ اس کے لیے ہم آج کتنے وکیل کی پڑھائیاں کرتے ہیں، کتنی ڈغلہ بازیاں کرتے ہیں، کتنے کیا ہیں چکمہ دیتے ہیں، کتنے امتحانات میں لوگوں کو پیسہ دے کے کھلا کے پاس ہو کے کسی نہ کسی طرح جج کے پوزیشن پہ پہنچ جاؤں اور لوگوں کا مال لوٹ۔ ہاں، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے آج دنیا میں منصب حاصل کرنے کے لیے۔ باپ کو بھی قتل کرنا پڑے تو قتل کر کے آگے آ جائے گا تاکہ منصب مل جائے۔ ایسے لالچی ذہن رکھنے والے ایسے معاشرے میں یہ علماء و فضلاء کی بہت بڑی کیا ہے حیثیت ہے آج، کہ ان لوگوں کو گورنمنٹ کی طرف سے بادشاہ خلیفہ خود بلا کے ان کے سیکریٹری کہہ رہے ہیں کہ آپ دونوں میں سے کون چاہتا ہے۔ ہم ہوتے تو کیا کرتے، دونوں سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے کہ مجھے بھیجیے، دیکھیے میرے پاس زیادہ صلاحیت، اس منصب کو لینے کے لیے لڑنا شروع کر دیتے۔ یہاں تو مسئلہ بالکل مخالف تھا، دونوں ایک دوسرے پر ڈالنے لگے، دیکھو یہ میرے سے اچھے ہیں، ان کو بھیجیے۔ دوسرا کہہ رہا تھا کہ نہیں، یہ علم میں فضل میں میرے سے بہترین ہیں، ان کو بھیجیے۔ اب دونوں ایک دوسرے سے منصب دینے کے لیے لڑ رہے ہیں، لینے کے لیے نہیں۔ تو سب سے پہلے حضرت قاسم بن ربیعہ حارثی نے کہا کہ علم و فضل کے اعتبار سے تو ایاس بن معاویہ ہیں، آپ ان کو بھیج دیجیے۔ حضرت ایاس نے کہا آپ ہم دونوں کی بات نہ سنیے، عراق کے دو عظیم فقہا ہمارے درمیان ہیں، حضرت حسن بصری اور محمد ابن سیرین۔ ایسا کریں کہ آپ ان سے رائے لے لیں، وہ ہم دونوں میں سے کس کو کہتے ہیں اس کو بھیج دیجیے۔ ایاس اس واسطے یہ بات کہہ رہے تھے کہ حضرت قاسم کو حضرت حسن اور حضرت سیرین جانتے تھے اچھی طرح، حضرت ایاس کو بہت کم جانتے تھے۔ تو انہوں نے دراصل اس بات کو اس طرف کیوں پلٹا کیا کہ جیسے ہی حسن بصری اور محمد ابن سیرین رحمہم اللہ سے پوچھا جائے گا تو وہ تو کیا ہے، ایاس کو نہیں جانتے، تو قاسم کے بارے میں کہیں گے ہم ان کو تو ہم جانتے ہیں، تو کیا ہے ججمنٹ ان کو مل جائے گا، جج کا عہدہ ان کو مل جائے گا اور یہ بچ جائیں گے۔ تو حضرت قاسم بن ربیعہ حارثی جان گئے تھے کہ یہ دراصل اپنے آپ کو بچا کر مجھ پر عہدہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ یورپ عہدہ لینے کے لیے دیکھیے کس طرح پھچیٹ رہے ہیں۔
تو حضرت قاسم نے فوراً گورنر کو جواب دیا، دیکھیے جناب، آپ کسی سے کوئی مشورہ نہ لیں، کیونکہ معلوم تھا کہ مشورہ لیں گے تو انہی کا نام آئے گا۔ تو اس واسطے کہا کہ نہ حسن بصری سے مشورہ لیں، نہ محمد بن سیرین رحمہم اللہ سے مشورہ لیں، ایسا کریں میری بات کو سنیں غور سے، میں اس اللہ کی قسم کھا کے جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہتا ہوں کہ یقیناً ایاس اس عہدے کے بالکل لائق ہیں، دین کی فقہ مجھ سے زیادہ رکھتے ہیں، قضا کا علم، قضا کا مطلب ججمنٹ، یہ زیادہ رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، حضرت ایاس کے لیے عہدہ ثابت کرنے کے لیے عجیب بات کی، انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر میں اس قسم میں جھوٹا ہوں تو پھر مناسب نہیں ہے کہ جو جھوٹی قسم کھاتا ہے اس کو آپ جج بنائیں، اگر میں اس بات میں سچا ہوں تو بات واضح ہو گئی، میں کہہ رہا ہوں کہ میرے سے زیادہ علم میں برتری ایاس کی ہے، میری نہیں ہے، تو آپ کو ایاس بن معاویہ ہی کے لیے کیا ہے عہدہ دینا پڑے گا۔ اب دیکھیے یہ گفتگو سن کر یا رب کیا اہل علم، کیا اللہ والے تھے، کیا دیندار تھے۔ حضرت قاسم بن ربیعہ حارثی کی اس گفتگو کو سن کر کہ اگر میں قسم جھوٹی کھاتا ہوں تو میں اس عہدے کے لائق نہیں، اگر سچ ہے یہ بات تو یہی عہدے کے لائق ہیں ایاس، ان کو بنا دیجئے۔ تو حضرت ایاس نے کہا بات دراصل یہ بات اس واسطے کر رہے ہیں کہ آپ نے ہم کو بلایا اور جج بنانے کا عہدہ پیش کیا، تو گویا کہ یہ اسلام کی نظر میں جہنم کے کنارے لا کھڑا کرنے کے برابر ہے، یعنی اتنا اہم پوزیشن ہے یہ، غلط فیصلہ کرنے والے کے لیے کیا ہے آگ ہے، یا لالچ میں آ کر یا لوگوں سے رشوت لے کے فیصلہ ان کی طرف کرنے والوں کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا آگ ہے۔ تو یہ بہت اہم منصب ہے، اس منصب پر زندگی گزارنا معمولی بات نہیں ہے، تو یہ گویا کہ جہنم کے کنارے لا کھڑا کرنے کے برابر ہے۔ تو اس بات سے اس سے بچنے کے لیے قاسم بن ربیعہ حارثی نے ایک جھوٹی قسم کھا لی، اور یہ بعد میں جا کر اپنے حساب سے توبہ کر لیں گے، جھوٹی قسم پھر بھی کیا ہے چھوٹا گناہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے اللہ معاف کرنے والا ہے، تو وہ توبہ کر کے معافی کر لیں گے اور پھنسا مجھے دے، اس واسطے وہ یہ قسم اٹھا رہا ہے۔ کیا توجیہ پیش کیے، کیا ذہانت فطانت ہے، دیکھیے انہوں نے کہا کہ زندگی بھر جہنم کے کنارے کھڑے ہو کر فیصلے کرتے رہنا، اس بات سے کم تر بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ جھوٹی قسم کھا لے اور بعد میں جا کے کیا ہے توبہ کر لے تو اللہ تو معاف کر دے گا، لیکن پھنسوں گا تو میں نہ، اس واسطے یہ بات ایسی کر رہے ہیں۔ اب ان دونوں کی باتیں سن کر جو سیکریٹری تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے، جن کے لیے کیا ذمہ داری دی گئی تھی، حضرت عطی بن ارطاط، انہوں نے کہا کہ بات آپ نے جس حیثیت سے پیش کی اور اس خلاصے کے ساتھ آپ نے بیان کی، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ حضرت قاسم بن ربیعہ حارثی سے زیادہ آپ لائق ہیں جج کے لیے، اور آپ کی ذہانت و فطانت اور جس طرح آپ کا مائنڈ ہے یہ تو بہت اونچا ہے، تو میں آپ ہی کو بصرہ کا گورنر، بصرہ کا جج بنا کے بھیجتا ہوں۔ تو اس طرح ایاس ابن معاویہ جج بن کے بصرہ چلے گئے۔ یہ جو شخص جن کا انتخاب کا معاملہ ابھی پیش آیا، یہ کون ہے جسے عمر بن عبدالعزیز نے بصرہ کا جج بنا کے پیش کیا؟ یہ وہ شخص ہیں جن کی ذہانت، فطانت، حاضر دماغی کی مثالیں اس وقت کے پورے معاشرے میں عام تھی۔ اسی طرح جس طرح حاتم طائی کی سخاوت مشہور ہے، اسی طرح ان کی ذہانت مشہور تھی۔ اخنف بن قیس رحمہ اللہ کی بردباری، عمرو بن معدی اکرب ان کی بہادری، اور اسی طرح احمد بن معتصم حضرت معدی اکرب کی پیش قدمی، حاتم کی سخاوت، اخنف کا حلم اور ایاس کی ذہانت ایک جیسی تھی۔ یعنی مورخین بیان کرتے ہیں بہادری میں عمرو بن معدی اکرب اور سخاوت میں اخنف بن قیس، حاتم طائی جیسے مشہور تھے،
ویسے ایاس بن معاویہ ذہانت میں مشہور تھے. ان کی سیرت اور ان کا کردار بہترین طور پر اسلامی سانچے میں ڈھلا ہوا تھا. ایاس بن معاویہ 46 ہجری نجد کے ایک علاقے میں پیدا ہوئے جو یمامہ کہلاتا تھا. خاندان کے ہمراہ بصرہ منتقل ہو گئے بچپن ہی میں، وہیں پرورش پائی، وہیں تعلیم لی. نوعمری ہی میں دمشق کا آنا جانا ہوتا رہا، جہاں دارالخلافہ تھا، پارلیمنٹ تھی، جہاں صحابہ اور تابعین ہوتے تھے. وہاں سے کیا ہے، انہوں نے باقاعدہ طور پر شاگردگی اختیار کی. پھر اس کے بعد نوجوانی کی منزل میں قدم رکھا تو علامات ذہانت شروع ہو گئے. ایسے ایسے فیصلے کرتے کہ لوگ دنگ رہ جاتے. چھوٹی عمر ہی کا ایک واقعہ ہے کہ ایک ذمی یہودی کے پاس حساب و کتاب کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جایا کرتے تھے. ایک روز استاد کے پاس اس کے کچھ یہودی دوست بھی آ گئے اور دینی معاملات پر گفتگو شروع کر دی. وہ اپنی گفتگو میں مشغول تھے. حضرت ایاس ان کی گفتگو خاموشی سے سن رہے تھے. یہ لوگ اندازہ نہیں کر سکے. استاد نے اپنے دوستوں سے کہا، کیا تمہیں مسلمانوں پر حیرانی نہیں ہوتی؟ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جنت میں کھائیں گے پیئیں گے لیکن اس کا فضلہ نہیں بنے گا. یعنی جیسا ہمارا ایمان ہے اس کا وہ مذاق اڑا رہا تھا. جو ایک ذمی یہودی تھا جس کے پاس یہ حساب کتاب کی تعلیم یعنی میکس کی تعلیم لینے کے لیے جایا کرتے تھے، تو جب اس کے کچھ دوست آئے، وہ اپنے باتوں میں مصروف تھا لیکن یہ سن رہے تھے غور سے. تو اس نے کہا کہ عجیب ان لوگوں کا ایمان ہے، جنت میں کھائیں گے پیئیں گے لیکن جنت میں کیا ہے، ٹوائلٹ نہیں جائیں گے، کھانا پینا ایسے ہی ہضم ہو جائے گا، عجیب بات نہیں ہے. تو ایاس نے ان کی طرف متوجہ ہو کر کہا، استاد صاحب کیا مجھے اس موضوع پر بات کرنے کی اجازت ہے؟ استاد نے کہا کیوں نہیں، کیا سمجھاؤ. عقلی لحاظ سے جو آدمی کھائے گا پیے گا اس کے لیے تو جانا بھی ضروری پڑے گا نا، وہ کیسے جنت میں نہیں جائے گا؟ اس نوجوان نے کہا، کیا دنیا میں جو کچھ بھی کھایا جاتا ہے وہ تمام کا تمام فضلہ بن کر خارج ہوتا ہے؟ استاد نے کہا کہ نہیں جی، پورا کھانا تو نہیں بنتا. تو نوجوان نے کہا، اس میں سے جس چیز کا اخراج نہیں ہوتا وہ کہاں جاتا ہے؟ اس نے کہا کہ ارے وہ تو بدن بن جاتا ہے کسی سے. کیا غذا کا ایک بہترین حصہ تو خون بنتا ہے، خون سے کیا طاقت ملتی ہے، طاقت سے کیا بدن بنتا ہے، گوشت بنتا ہے. وہ سب جا کے جو باقی بالکل بھی ناقص قصہ، ناقص جو معدے کے لیے ہوتا ہے وہ اصل میں کیا ہے، خارج ہوتا ہے. بقیہ پورا کھانا تو نہیں ہوتا، ورنہ تو کیا ہے انسان بھوک سے ہی مر جائے گا، طاقت کی کمی سے مر جائے گا. کھانے کا ایک حصہ جو ہے پورے بدن کے لیے سپورٹ کرتا ہے. وہ حصہ جو کھانے کا سب سے زیادہ ناقص ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ فضلہ بن کے نکلتا ہے. تو نوجوان نے کہا، دنیا میں جو کچھ ہم کھاتے ہیں اس کا کچھ حصہ جزء بدن بنتا ہے. تو اس بات کو ماننے کی کیا وجہ ہے کہ جنت میں ہم جو کچھ کھائیں گے وہ پورے کا پورا جزء بدن بن جائے گا، کوئی فضلہ ٹھہرے گا ہی نہیں، نکلے گا. کیا ان کی ذہانت اور فطانت اور کس طرح جواب دینے کا انداز، اور فوری طور پر حاضر جوابی دیکھیے. انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے تو مان لیتے ہیں، یہاں گندی چیزیں بھی ہوتی ہیں، یہاں ناقص چیزیں بھی ہوتی ہیں، اس واسطے ہمیں کیا ہے، جو اچھی ہیں جتنا ہوتا ہے وہ تو بدن بن جاتا ہے، بقیہ جو ہے وہ کیا ہے، فضلہ بن کے نکل جاتا ہے، ٹوائلٹ ہو جاتا ہے. لیکن جو چیز اصل میں معاملہ ہے، جہاں جنت کی غذا ہے، جہاں پر کوئی ناقص چیز ہی نہیں، وہ جب کھائیں گے تو پورا بدن ہی بنے گا. تو پھر کیا ہے، بیکار غذا جمع ہی نہیں ہوگی، پھر جانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے. یہ ایسا دندہ شکن جواب تھا کہ استاد خاموش ہو گیا اور اپنا سب مجھے لے کر رہ گیا. یہ بچہ ابھی جوانی کی منزل میں قدم رکھتا ہے، لیکن یہ علم، یہ فضل، یہ علم و فضل کی باتیں کیوں؟ صحبت ایسی، سوچ ایسی، علم حاصل کر رہے ہیں، پورا وقت لگا رہے ہیں. چونچوں یہ بچہ بڑا ہوتا ہے، آگے بڑھتا ہے، جوان بنتا ہے، اس کی ذہانت کی خبریں
عالم اسلام میں پھیل جاتی ہیں۔ ایک دفعہ ان کا دمشق جانا ہوا جبکہ وہ ابھی لڑکے تھے۔ حقوق کے موضوع پر کسی مسئلے میں ان کا دمشق کے کسی بزرگ سے اختلاف ہو گیا۔ دلیل حجت کے ساتھ وہ بزرگ مطمئن نہ ہوئے تو ان سے کہا کہ قاضی کے پاس چلتے ہیں۔ دونوں قاضی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایاس نے مسئلہ بیان کرتے ہوئے جذبات میں آ کر اپنے مقابل سے بلند آواز میں بات کرنے لگے تو قاضی نے کہا کہ وہ بچے، اپنی آواز کو پست رکھ کر تمہارا مقابلہ ایک استاد سے ہے اور عمر و عظمت میں وہ بڑے ہیں۔ تو ایاس نے کہا مگر حق سب سے بڑا ہوتا ہے۔ قاضی غضبناک ہو گئے، کہا کہ خاموش ہو جاؤ۔ نوجوان نے کہا کہ میں خاموش ہو جاؤں گا تو پھر دلائل کون پیش کرے گا؟ انہوں نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کیا عدالت میں آئے اور عدالت میں آ کے آپ دراصل کیا ہے بات کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کہ فرمایا کہ نہیں، جیسے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یہ حق ہے، کہا کہ حق ہے، تو جیسے یہ حق ہے ویسے ہی میں جو بتا رہا ہوں حق کی بات کو تو یاد رکھو، حق کی بات کو کبھی کبھی زور سے بھی بولنا پڑتا ہے۔ تو حضرت ایاس ابن معاویہ المزنی کے اس جواب پر قاضی خاموش ہو گئے۔ تو شروع ہی سے حق بات کی تائید، اس معاملے میں کسی کی بھی پرواہ نہ کرنا، یہ حضرت ایاس کا ایک خاصہ تھا۔ ایک دفعہ حضرت عبد الملک بن مروان خلیفہ بننے سے قبل بصرہ کے دورے پر آئے تھے۔ تو ایاس ان دنوں ابھی اتنے جوان نہیں تھے، ابھی داڑھی مونچھیں بھی نہیں نکلی تھی۔ عبد الملک نے دیکھا تو کہا کہ یہ داڑھی والے چار قاری جو میرے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں وہ آگے آ جائیں۔ جب وہ آ گئے تو عبد الملک نے کہا ان داڑھی والوں پر بھی مجھے افسوس ہی کرنا چاہیے، انہوں نے ایک بچے کو آگے کر رکھا ہے، کیا انہیں کوئی بزرگ نہیں ملا جو ان کی قیادت کرتا؟ تو وہ جا رہے تھے حضرت ایاس، سامنے لوگ ان کو کیے رکھا تھا اور پیچھے لوگ جا رہے تھے جو بڑے معمر تھے۔ تو یہ دیکھ کے حضرت عبد الملک کو افسوس ہوا کہ ایک چھوٹے بچے کو سامنے رکھا ہوا ہے اور یہ پیچھے جا رہے ہیں بڑے لوگ۔ تو انہوں نے بلا کے پوچھا کہ ایاس سے کہ جوان تیری عمر کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ آپ کی عمر میں اضافہ کرے، میری عمر اتنی ہے جتنی اسامہ بن زید کی عمر تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کا لشکر امیر بنایا تھا جس میں حضرت ابوبکر و عمر تھے۔ خالی بات میں ہی، سوال میں ہی منشا بھی بھانپ گئے کہ کس وجہ سے عبد الملک پوچھ رہے ہیں۔ عمر اتنی ہے، کہہ سکتے تھے 17-18 سال جو حضرت اسامہ کی تھی اس وقت، لیکن انہوں نے صرف یہ نہیں کہا بلکہ انہوں نے کیا کیا، اس کا پورا محل وقوع اس وقت کا کیا ہے سامنے رکھ دیا کہ اس وقت ان کی عمر اتنی ہی تھی جتنی کہ حضرت اسامہ کی اس وقت تھی جب انہوں نے لشکر بنا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، جبکہ اس لشکر کے انڈر میں حضرت ابوبکر و عمر تھے۔ یہ دراصل کیا ہے، اشارہ تھا کہ جس طرح آج میں آگے جا رہا ہوں پیچھے بڑے لوگ آ رہے ہیں، یہ ذہانت و علم کی وجہ سے، یہ ایک مرتبہ نہیں، اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت اسامہ کو ایسا کر چکے ہیں۔ جہاں دین کے معاملے میں، علم اور ذہانت کے معاملے میں کیا ہے اونچائی اور بڑھوتری ہوگی، وہاں دراصل لوگ بڑے ہونے کے باوجود بھی ایسے ہی لوگوں کو بنائیں گے۔ تو حضرت عبد الملک نے یہ جواب سنا تو خاموش ہو گئے، کہا کہ اچھا جوان چلتے رہو، اللہ تمہیں کیا ہے بہترین علم سے نوازے۔ یہ ان کے اپنی بچپن کے واقعات ہیں۔ رمضان کا چاند تلاش کر رہے تھے ایک مرتبہ، اس میں سر فہرست جلیل القدر صحابی حضرت انس بن مالک انصاری وہ بھی تھے۔ یہ ان دنوں تقریباً 100 سال کے بوڑھے نظر آئے، یعنی 100 سال ہو چکا تھا اس وقت حضرت انس کو تقریباً۔ اللہ نے ان کو مال دولت عمر میں کیا ہے بہت 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 اضافہ کیا تھا، بہت کثرت دی تھی۔ لوگوں نے آسمان کی طرف دیکھا لیکن چاند نظر نہ آیا، مگر حضرت انس بن مالک آسمان میں نظریں گاڑے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے میں نے تو چاند دیکھ لیا ہے۔ وہ سامنے ساتھ ہاتھ سے اشارہ بھی کر رہے تھے، دیکھو یہاں تو مجھے چاند نظر آ رہا ہے، لیکن لوگ دیکھ رہے تھے یہاں تو کوئی چاند نہیں ہے۔ اسی دوران حضرت ایاس بھی آ گئے، حضرت انس کو دیکھ کر کہا کہ ایک لمبا بال ہے جو بل کھائے ہوئے حضرت انس کی آنکھوں میں آ گیا ہے۔
حضرت ایاس نے ادب سے اجازت چاہی اور ہاتھ بڑھا کر اس بال کو حضرت انس کے آنکھوں سے یعنی دیدے سے نکال لیا. پھر کہا کہ اے صحابی رسول کیا اب بھی آپ کو چاند نظر آ رہا ہے؟ حضرت انس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ نہیں بالکل بھی نہیں ہے، اب وہ چاند غائب ہو گیا ہے. یعنی بڑھاپے کی وجہ سے بھویں جو تھی نا، وہ بھووں کے ایک بال جو دراصل چاند کی شکل کا حضرت انس کے دیدے پہ پڑ گیا تھا، جس سے ان کو چاند کی طرح نظر آ رہا تھا. وہ جیسے ہی دیکھا کہہ رہے تھے کہ چاند تو مجھے دکھ رہا ہے. لوگوں نے کہا کہ چاند تو نہیں دکھ رہا ہے. ابھی لوگ شش و پنج میں تھے کہ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ان کو دکھ رہا ہے، لیکن یہ چھوٹے بچے حضرت انس فوری طور پر بھانپ لیا کہ یہ وجہ ہوگی، اور انہوں نے کہا کہ آپ اجازت دے تو میں وہ بال نکال لیتا ہوں. جیسے وہ بال نکالا آنکھوں سے تو ان کو وہ چاند غائب ہو گیا. اب کہا کہ صحابی رسول آپ ذرا بتلائیے اب بھی چاند نظر آتا ہے؟ تو کہا کہ نہ جی اب تو چاند نظر نہیں آ رہا ہے. تو اصل میں چاند وہ آپ کی آنکھوں میں تھا. تو یہ ذہانت اور فطانت تھی، اور یہ ان کی کیا ہے، معاملے کو فوری طور پر سمجھنے کی صلاحیتیں تھی. اسی طرح ان کے بارے میں آتا ہے ہر طرح کے لوگ جو پریشانی میں مبتلا ہوتے وہ ان کے پاس آ کے سوال کرتے، اور خاص کر ذہنی لحاظ سے جوابات لے کے جاتے. ایک حاکم آیا ان کے پاس صوبے کا، زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا. اس نے کہا کہ دیکھو نشاور چیز شراب کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ حرام ہے جی. اب اصل میں وہاں عقل سے سمجھانا مقصود تھا، ورنہ تو کیا ہے، حرام ہے، اللہ کا حکم ہے، مسئلہ ختم. لیکن اس بندے کو عقل سے سمجھانا مقصود تھا. اس نے کہا کہ دیکھو حرام ہونے کی کون سی وجہ ہوتی ہے جو شراب میں شامل ہو جاتی ہے؟ پھل حلال ہے، پانی اس میں ڈالا جاتا ہے وہ بھی حلال ہے، اور کسی پانی کو جوش دینا، گرم کر کے ابالنا، یہ بھی حلال ہے. جب یہ تینوں چیزیں حلال ہیں تو میں اس پھل کو لے کر پانی ملا کر جوش دیتا ہوں، تو جب اس کا ایک جوشندہ بن جاتا ہے، جب اس کا کیا ہے جوس بن جاتا ہے، تو تینوں چیزیں جو میں نے کیا کام وہ حلال ہے. لیکن جب جوش بن کے وہ ایک مایا بن جاتا ہے تو اسے اب حرام کہتے ہیں. یہ کیسے؟ جب تینوں چیزیں میں نے الگ الگ کیا، پھل کھائے یا پانی پیا یا پانی کو جوش دیا تو سب حلال ہے. ایک ہی وقت میں ان تینوں کو میں نے ملا لیا تو آپ حرام کہتے ہیں. ذرا مجھے سمجھائیے. حضرت ایاس جواب دے سکتے تھے، اللہ کا حکم ہے. یہاں مسئلہ اصل میں کیا تھا، اس بندے کو سمجھانا مقصود تھا، اور ایسے لوگوں کے لیے بہترین منہ توڑ جواب دینا مقصود تھا. تو حضرت ایاس نے کہا کہ اچھا میں آپ کو ایک مٹھی میں ایک چلو بھر پانی لے لوں اور آپ پر، آپ کے چہرے پہ کیا ہے ماروں، آپ پر پھینکوں تو آپ کو تکلیف ہوگی؟ کہا کہ نہیں جی، چلی بھر پانی سے کیا ہوگا، تکلیف تو مجھے نہیں ہوگی. اور اس کے بعد ایک مٹی کا کیا ہے تھوڑا سا بھوسا اٹھا لوں، تھوڑی سی ریت اٹھا لوں ہاتھ میں، اور وہ ریت آپ کے کیا ہے کپڑے پہ ماروں تو آپ کو کچھ تکلیف ہوگی؟ کہا کہ نہیں جی، ریت سے کیا ہوگا، ریت سے بھی تکلیف نہیں ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا اب میں یہ پانی اور یہ مٹی کو لوں اور اس پر پانی ڈالوں، اچھی طرح مٹی کو گوندوں، اور گوندنے کے بعد دھوپ میں رکھ دوں. جب دھوپ میں سوکھ کر اچھی طرح وہ ایک پتھر کی طرح بن جائے گا، پھر اس کے بعد آپ کو اٹھا کے ماروں تو کیا آپ مجھے اجازت دیں گے؟ آپ کو تکلیف نہیں ہوگی؟ کہا ارے تکلیف نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے میں مر بھی جاؤں. تو کہا کہ پھر یہ تینوں چیزیں، یہ تینوں کام جو حلال ہیں، مٹی کا بھوسا، پانی، دھوپ میں سکانا، سب حلال ہیں. لیکن جب اٹھا کے ماروں تو تمہیں کیا ہے، یہاں تک خدشہ ہے کہ تم مر جاؤ گے اور تم اجازت نہیں دو گے. تو ویسے ہی یہ تینوں چیزیں، پھل، پانی، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے جوش دلانا پانی کو، سب حلال ہیں. لیکن جب اس کا مرکب بن جائے گا تو یہ حرام ہو جاتی ہیں. ویسے ہی اس پر بھی سمجھو کہ اسی طرح یہ مار تمہارے لیے کیا ہے، مارنا میرے لیے جائز نہیں ہوتا ہے. شراب کی صورت بھی ایسی ہی ہے. وہ کہ اٹھنا، واہ سبحان اللہ، آپ نے کیسے سمجھایا اور کیسے جواب دیا ہے. وہ قائل ہو گیا ان کی ذہنیت کا. اور اسی طرح ابھی اس کے، یہ تو بچپن کے متفرق واقعات تھے. اب قاضی بن کر، بصرہ کے قاضی بن کر جانے کے بعد کے اہم ترین واقعات میں سے کچھ واقعات جو ذہانت کو کیا دعوت دیتے ہیں، آج کے بچوں کے لیے بھی، آج کے بڑوں کے لیے.
ذہانت و فطانت سے ہم بے بہرا ہوتے جاتے ہیں۔ آج کل کے انٹرنیٹ کے زمانے میں مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ کاپی کرو پیسٹ کرو، کاپی کرو پیسٹ کرو، اس پہ زندگی گزر رہی ہے۔ ذہانت چلی گئی، حافظہ چلا گیا۔ پہلے کیا تھے، کتابوں کی کتابیں حفظ ہو جاتی تھیں، لیکن اب مسئلہ کیا ہے، پڑھنے والے نوجوان موبائل پہ پورا تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پہلے حساب، پہلے کے زمانے کے لوگوں کو دیکھو آپ، نہ کوئی حساب کا کیلکولیٹر رکھتے تھے، نہ کچھ ان کے پاس ہوتا تھا، لیکن بڑے بڑے حسابات چٹکیوں میں حل کر دیتے تھے۔ حالانکہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، لیکن آج کا پڑھا لکھا انجینئرنگ کا نوجوان بھی آپ پوچھیں نا، تو یہ حساب کا معاملہ وہ کیلکولیٹر لے کے نکال کے بیٹھ جائے گا۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، ابھی بتاتا ہوں۔ ہاں، یہ مسئلہ ہے، ہماری ذہانت و فطانت بالکل چلی گئی۔ تو اس کو دوبارہ لانا ہے، اس معاملے میں زیادہ طور پر کیا ہے، ہمیں اپنے ذہن سے، اپنی صلاحیتوں سے کام لینا ہے۔ تو ان کے عہد قضا کے زمانے کے واقعات، تو ایک مرتبہ 2 اشخاص آئے ان کے پاس۔ مسئلہ یہ تھا کہ ایک کہہ رہا تھا کہ دیکھو میں نے مال دیا ان کو امانت کے طور پر، پھر اس کے بعد میں آ کے پوچھ رہا ہوں تو یہ کہہ رہا ہے کہ مال میرے پاس دیا ہی نہیں تم نے، صاف مگر کر گئے۔ اب جس پر مال دیا تھا اس شخص سے حضرت ایاس نے پوچھا کہ کیا اس نے مال دیا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں جی، کوئی مال نہیں ہے میرے پاس۔ اگر اس نے دیا ہے تو اس پر اسلامی طریقے سے ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ یہ شہادت پیش کرے، گواہ پیش کرے، کون تھا دیکھنے والا جس وقت اس نے مجھے مال دیا تھا؟ گواہ تو نہیں ہے۔ اب گواہ نہیں ہے تو دوسرا کیا ہے، قسم اٹھانا ہوتا ہے۔ اسلامی عدالت بھی سیکھ لیجئے، ہمیں تو کیا ہے، اسلامی عدالت کیا ہوتی ہے ہم نے کبھی دیکھا بھی نہیں، سوچا بھی نہیں، ہم کو کیا معلوم۔ دیکھیے، 2 شخص لڑتے ہوئے ایک دوسرے کی ذمہ دار، ایک دوسرے کے لیے کیا ہے، اپنے معاملات کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کی ذمہ ہے، تو اس میں اسلام نے آپ کو کیا نصیحت کی ہے کہ جو مدعا کر رہا ہے، جو دعویٰ کر رہا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شہادت پیش کرے۔ اگر شہادت نہیں ہے، جو مدعا علیہ ہے، جس پر دعویٰ پیش کیا گیا ہے، اس پر ضروری ہوتا ہے کہ وہ قسم اٹھائے کہ دیکھو جی میرے پاس مال نہیں دیا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں اس نے مال نہیں دیا۔ اب اگر اس نے قسم اٹھا لیا تو پھر یہ اور اللہ کا معاملہ ہو جاتا ہے، جھوٹی قسم کھایا ہوگا، لیکن جھوٹی قسم کا وبال اسے کیا ہے، قیامت کے دن ملے گا، لیکن قاضی اس کو چھوڑ دے۔ یہ اصول ہے اسلامی عدالت کا۔ تو اس شخص کو کیا ہے، یہ معاملات معلوم تھے، ادنا آدمی بھی کیا ہے، اسلامی علوم، اسلامی قضا جانتا تھا، جو آج کے اچھے اچھے لوگ نہیں جانتے ہوں گے۔ تو اس نے کہا کہ ایاس قاضی جج، آپ کو میں پہلے تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو دعویٰ کر رہا ہے یہ شہادت پیش کرے مجھے۔ اگر یہ شہادت نہیں پیش کر رہا ہے تو میرے اوپر کیا ہے، قسم اٹھانا لازم آئے گا، اور میں قسم اٹھاتا ہوں کہ اس نے مجھے نہیں دیا مال۔ اب حضرت ایاس دیکھ رہے تھے کہ یہ جھوٹا آدمی قسم اٹھا کے بری ہو جائے گا، کیونکہ جب یہ قسم اٹھا لے گا تو عدالت اس کو بری کرنا ہے۔ اگر یہ قسم اٹھا لے گا تو میں اس کو چھوڑ دینا پڑے گا، مجھے اس کو کیا ہے، معافی دے دینی چاہیے، اس کے اوپر کوئی ثبوت نہیں بنا، کیونکہ شہادت بھی پیش نہیں ہوئی اور اس نے قسم بھی اٹھا لیا۔ جب مال کی محبت بڑھتی ہے تو جھوٹے آدمی کچھ بھی کرتے ہیں۔ تو حضرت ایاس نے اپنی نظر سے بھانپ لیا کہ یہ بدبخت ضرور جھوٹی قسم اٹھائے گا اور بعد میں مجھ سے چھٹکارا حاصل کر لے گا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھ، جھوٹی قسم اٹھانے کی ابھی ضرورت نہیں ہے، یعنی یہ بھی نہیں کہا کہ جھوٹی قسم، دیکھ ابھی قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ کر۔ تو انہوں نے کیا کیا، جو مال لے کے جھوٹی قسم کھانے پہ تیار تھا اسے تو ایک طرف بٹھا دیا، جو مال دینے کا وعدہ، جو مال دینے کے لیے کیا ہے اصرار کر رہا تھا اور دینے کا کیا ہے مقدمہ لے کے آیا تھا کہ میں نے اس کو مال دیا اور یہ ہڑپ کر گیا، جو وہ دعویٰ کر رہا تھا اس کو بلایا اور کہا کہ دیکھو تم نے کہاں مال دیا، کوئی جگہ تو ہوگی نا جی۔ اس نے کہا کہ ہاں فلاں جگہ ہم نے اس کو مال دیا تھا، ہم بیٹھ کے باتیں بھی کیے تھے، کچھ پھل بھی کھائے تھے۔ کہا کہ کہاں ہے وہ جگہ، کوئی نشانی تو بتلاؤ۔ کہا کہ چھوٹے چھوٹے درخت تھے
وہاں پر کھلا میدان تھا اور ایک بہت بڑا الگ سے درخت بھی تھا جس پر ہم ٹیکا لگا کے بیٹھ کے کیا ہے پھل کھائے تھے۔ تو حضرت ایاس نے کہا کہ ایسا کرو کہ تم جاؤ اسی جگہ آس پاس کہیں تلاش کرو، شاید گر گیا ہوگا، یا تم اس جگہ جانے پر تمہیں یاد آ جائے کہ تم نے اس کو نہیں دیا تھا، دینے کے لیے تو لائے تھے لیکن نہیں دیا تھا، کچھ اور کام یاد آ گیا، تم چلے گئے، تو بہرکیف تم وہاں جاؤ، جا کے وہاں ایک مرتبہ تلاش کرو، سوچو وہاں پر بیٹھ کے کہ کہاں گیا ہوگا مال، پھر میرے پاس آنا۔ اب اس شخص نے کہا کہ اچھا جی آپ کا حکم ہے، ہم چلے جاتے ہیں، جائیں گے وہاں پر بیٹھ کے سوچیں گے بھی ہم نے کسی اور کو تو نہیں دے دیا، معاملہ کیا ہے یہ سوچ کے میں ضرور واپس آپ کے پاس آؤں گا۔ یہ کہہ کے وہ نکل گیا۔ اب یہ بھی نکلنا چاہا، یہ جھوٹی قسم کھانے پر بھی تیار تھا، تو حضرت ایاس نے کہا کہ نہیں جی آپ تھوڑی دیر بیٹھیے، وہ بھی آ جائے، دونوں مل کے جائیں، پھر اس کے بعد آپ کو جلدی کیا ہے؟ اس نے کہا اچھا جناب آپ کا حکم ہے تو بیٹھ جاتا ہوں، وہی بیٹھ گئے۔ اب کچھ دیر گزری، حضرت ایاس بھی اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے، لیکن اس سے کیا ہے بے پرواہ نہیں ہوئے، بلکہ کیا نظر رکھا کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ جب یہ سکون و اطمینان کے ساتھ تھوڑی دیر کے بعد بیٹھ گیا تو ایسے ہی باتوں باتوں میں پوچھا کیا ہو گیا اتنی دیر ہو گئی، کیا ابھی تک وہ اس جگہ پہنچ گیا ہوگا جہاں اس نے تجھے مال دیا تھا؟ ایسے ہی باتوں باتوں میں اچانک سے وہ اطمینان سے بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا، تو حضرت ایاس بھی ادھر ادھر کام کرتے کرتے ایسا ہی اچانک بات کیا کہ کیا اتنا وقت ہو گیا ہے، کیا وہ شخص اس جگہ پہنچ گیا ہوگا جہاں پر اس نے تجھے مال دیا تھا؟ ابھی بلا ارادہ کوئی اور سوچ میں تھا، سچائی زبان پہ آ گئی، چھٹ سے کہا کہ نہیں جی وہ تو جگہ بہت دور ہے، ابھی تک نہیں پہنچا ہوگا۔ تو اسی وقت حضرت ایاس نے کیا ہے کہا کہ اللہ کے دشمن جھوٹ بولتا ہے، تجھے مال دینے سے انکار ہے، تو کہتا ہے کہ اس نے مال نہیں دیا، لیکن وہ جگہ تجھ کو یاد ہے جہاں پر اس نے مال دیا تجھے۔ اب یہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، یہ رنگے ہاتھوں پکڑنے کی یہ ترکیب حضرت ایاس کی تھی۔ دیکھیے سچ ایک ایسی چیز ہے جو کبھی نہ کبھی انسان کیا ہے جذبات میں آ کر یا کسی نہ کسی طرح بول دیتا ہے، لیکن یہ ٹیکنیک ان لوگوں کو آتی ہے کہ سچ کس سے کیسے انگلوانا ہے۔ یہ سب کے کام کی بات نہیں ہے، سب کے بس کی بات نہیں ہے، انہی لوگوں کو سمجھ آئے گا جن کو اللہ دین بھی دے، فقہ بھی دے، دھانت بھی دے، فطانت بھی دے۔ اس طرح انہوں نے پکڑ لیا اس کو۔ اب وہ حیران پریشان کیا کریں، اب تو یہ اپنے زبان سے خود کیا ہے اقرار کر لیا۔ اب وہ بندہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے وہ سوچ رہا تھا پتہ نہیں حضرت ایاس کو کیا ہو گیا، ذہین فتین آدمی ہے، بیکار کا مجھے بھیج دیا اتنی دور جا کے دیکھو، کچھ ہاتھ تو نہیں ملا، مجھے اچھی طرح یقین یاد ہے میں نے اسی شخص کو دیا تھا۔ تو وہ کیا ہے اپنی زبان میں اپنی حیثیت سے اپنے ذہن میں بڑبڑاتا واپس آ رہا تھا، یہاں تک کہ حضرت ایاس بن معاویہ وہ لے کے اس کے پاس سے سامان بھی رکھا ہوا تھا، وہ جیسے ہی آئے کہا کہ دیکھو اس کے ثابت بھی ہو گیا اور اس نے اپنا مان بھی لیا کہ میں ہی خائن ہوں اور میں ہی کیا ہے آپ کا مال ہڑپ کرنا چاہا، جھوٹی قسم کھانا چاہا، اور میں منگا کے بھی رکھ لیا ہوں تمہیں، یہ لو تمہارا مال لے کے نکلو۔ اب وہ آدمی لے کے نکل گیا خوشی خوشی دعائیں دیتے ہوئے۔ ججمنٹ کیسے فطانت کا ہے دیکھیے، کس طرح کیا ہے ذہین فتین فیصلے ہو رہے ہیں دیکھیے۔ اسی طرح ان کے پاس کیا ہے دو آدمی آئے، ایک کے پاس بڑا بہترین رومال تھا جو اس زمانے میں ضروری ہوتا تھا ہر انسان کے لیے، رومال جیسے آج موبائل ضروری ہے ویسے رومال ضروری ہوتا تھا، اور قیمتی رومال بھی ہوتے تھے۔ ایک کا کیا ہے بالکل سرخ نیا والا رومال تھا اور ایک کا سبز اور پرانا والا رومال تھا، اور دونوں ایک جگہ اکٹھا ہوئے ندی کے پاس، تو اپنے اپنے کپڑے رکھے اور نہانے کے لیے گئے، اور دونوں آس پاس رکھ لیے بالکل۔ اب نہانے کے بعد واپس جب آئے تو جس کا پرانا اور سبز تھا اس نے نیا اور لال والا اٹھا لیا، اور جس کا لال اور نیا تھا جب وہ آ کے دیکھا تو اس کو پرانا والا سبز ملا، تو اس نے کہا کہ او بھائی یہ میرا رومال ہے۔ نے کہا کہ نہیں جی یہ میرا رومال ہے، کیا شہادت ہے تمہارے پاس؟ کہا کہ نہیں بھائی یہ میرا رومال ہے، میں رکھ کے گیا تھا۔ میں بھی یہیں رکھ کے گیا تھا، یہ میرا رومال۔ اب وہ شخص مکر کر رہا تھا۔ اب اس نے کہا کہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو کس طرح اس زمانے میں عدالت تک پہنچتے، آج بڑی سے بڑی باتیں ہو جائیں ہم کہتے ہیں کہ نا جی عدالت کے کیا ہے بکھیڑوں میں مت پڑو، کیونکہ انصاف تو ملنے کی امید نہیں ہے، چھوڑ دو مسئلہ ختم۔
عدالت اتنی بری ہو چکی ہے آج، گھر کی عزت جاتی رہے، گھر میں کیا ہے چور ڈاکہ پڑ جائے، چوری ہو جائے، بڑے بڑے معاملات ہو جائیں، لیکن لوگ جھجکتے ہیں جانے کے لیے. کیوں؟ عدالت کا معاملہ وہاں انصاف والا ہے ہی نہیں، جس سے ڈر کے کانپتے ہیں، الٹا کہیں گلے پر نہ پڑ جائے پولیس. یہ حالت ہے آج کے دور کی. کتنا صاف شفاف معاشرہ تھا، چھوٹا سا چھوٹی سی بات، ایک رومال کا مسئلہ، ہاں آپ سمجھے کہ کیا ایک کپڑے کا مسئلہ ہے، بس آپ کی کوئی بنین کیا ہے بدل لی، چوری کر لی، تو آپ معاملات لے کے کیا ہے عدالت میں جائیں گے. آج آپ کا کوئی کپڑا جھبا کیا ہے شرٹ وغیرہ کیا ہے گم ہو گیا یا بدل لی، تو آپ لے کے اس کو ججمنٹ کی یہ عدالت تک جائیں گے، کیس کریں گے. گئیں گے چھوڑو بھائی، ایک چھٹ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر عدالت میں جائیں تو 10 چھٹ لے سکتے ہیں، 10 قمیص لے سکتے ہیں، اتنا پیسہ ہم کو عدالت میں لگانا پڑے گا. یہ دور کہاں، وہ دور کہاں، اتنا صاف شفاف دور. چھوٹا سا معاملہ قاضی کے پاس آ گیا، ایاس کے پاس. ایاس بن معاویہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے بھائی، دیکھو یہ پرانا یہ سبز والا یہ دراصل کیا ہے اس آدمی کا ہے، اور میرا نیا والا لال والا یہ اٹھا لیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ میرا ہے، آپ فیصلہ کیجئے. میں نے کہا کہ بھائی سچ بول، تیرا کون سا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ جو جی اسلامی شریعت کے اعتبار سے وہ بات کر رہا ہے. دیکھو جس کے ہاتھ میں مال ہے وہ اسی کا تصور کیا جائے گا. یہ بھی کیا ہے اسلامی عدالت کا ایک مضمون ہے خاص. لال رومال میرے ہاتھ میں ہے، یہ میرا ہے، اگر یہ اس کا کہہ رہا ہے تو یہ ثابت کرنا پڑے گا، شہادت دینی پڑے گی، میرے قبضے میں ہے تو یہ میرا ہی ہے. حضرت ایاس نے فوراً ایک عجیب سی ٹیکنیک کی، ماشاء اللہ. انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ کنگھی لے کے آؤ. غلام پریشان کہ اس مسئلے میں کنگھی کہاں سے آ گئی، لیکن حکم تھا جج کا، تو وہ دوڑا گیا کنگھی لے کے آیا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا تو آپ ایسا کرو کہ اپنا سر جھکاؤ. جیسے ہی سر جھکایا حکم دیا کہ اس کی کنگھی کرو، اس کے بالوں میں کنگھی کرو. بالوں میں کنگھی کیے تو جو سبز والا رومال والا تھا اس کے بالوں میں سے سبز دھاگے نکل آئے، رومال کے چھوٹے چھوٹے دھاگے. جو اصل رومال تو کیا ہے بالوں میں پہنتے ہیں نا جی، بالوں پہ لپیٹتے ہیں، سر پہ لپیٹتے ہیں، تو ضرور بالوں کو لگنا ضروری تھا. تو وہ بالوں میں کیا چپکے ہوئے چھوٹے چھوٹے کیا ہیں دھاگے جو تھے وہ نکل آئے، وہ جو سبز تھے. اور لال رومال والا جو حق پر تھا اس کی کیا ہے کنگھی کی گئی، تو اس میں سے لال رومال کے کیا ہے چھوٹے چھوٹے دھاگے نکل آئے. انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ لال رومال اس کا ہے اور کیا ہے سبز اس کا ہے، لے جاؤ. تم نے جھوٹ بولا، معاملہ ختم. اپنی ذہانت فطانت کے اعتبار سے بہترین طور پر. اور اسی طرح تو ایک مرتبہ ان کی ذہانت کی بہت بڑی خبروں میں سے واقعات میں سے یہ واقعہ بھی بہت اہم ہے. تو ایک مرتبہ ایک ایسا معاملہ آیا جو جعلی تھا. جعلی معاملہ کیا تھا کہ ایک آدمی بناوٹی دیندار بنا ہوا تھا، لوگوں میں مشہور ہو گیا تھا، لوگ اس پر بڑا اعتبار کرنے لگے، اپنے اپنے کیا ہے معاملات آ کے سلجھانے لگے، حتیٰ کہ بعض لوگ امانتیں رکھوانے لگے، بعض لوگ وصیتوں کی باتیں کرنے لگے کہ دیکھو آپ کو میں گواہ بناتا ہوں کہ میرے بعد میرے بچوں کی یہ امانتیں ہیں آپ کے پاس رہیں گی، وہ ان کو ادا کر دینا. اس طرح یہ جعل سازی میں مشہور ہو گئے. دینداری تو نہیں تھی، لوگوں کا مال ہڑپنا تھا. تو ایک شخص نے امانت رکھی اس کے پاس، جب امانت مانگی تو اس نے کہا کہ تو نے دیا ہی نہیں، کہاں سے امانت آئے گی. وہ آدمی سیدھا جج کے پاس آیا لیکن مشورہ کرنے کے لیے. دیکھیے کیسے کیسے جج ہیں. وہ آ کے کہا کہ ایاس بن معاویہ سے حضرت آپ بتائیے میرا معاملہ ایسا. وہ اس بندے کی نام بھی اور شہرت بھی مشہور ہے، وہ دیندار بھی ہے، لیکن میری امانت لے کے کہتا ہے کہ نہیں دیتا ہوں. تو انہوں نے پوچھا کہ دیکھو میرے پاس جو آ کے تم بات کر رہے ہو نا یہ اس کو معلوم ہے؟ کہا کہ نہیں جی معلوم نہیں ہے، میں تو مشورے کے طور پر آپ کے پاس آیا ہوں، عدالت میں دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے نہیں آیا.
کیس کرنے کے لیے نہیں آیا، اس کو معلوم نہیں ہے. کہا کہ اچھی بات ہے، تم پرسوں آ کے اپنا مال لے جانا، کل مت آنا، پرسوں آ کے اپنا مال لے جانا، اور اس کو نہ بتانا کہ تم مجھ سے ملے ہو. وہ وعدہ کر کے چلا جاتا ہے. تو آپ اس شخص کو بلاتے ہیں جو دینداری کا ڈھونگ رچایا ہوا لوگوں کا مال ہڑپ کر رہا تھا، اس کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کا نام تو بڑا مشہور ہے، میں نے سنا ہے کہ آپ امانتیں رکھواتے ہیں، آپ کیا ہیں یتیموں کے مال کو حفاظت سے ان تک پہنچاتے ہیں، لوگ آپ کو وصیت میں بھی گواہ بناتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس بھی بہت سے یتیم بچوں کا مال آیا ہوا ہے جس کی نگرانی مجھ سے نہیں ہو رہی ہے، مجھے بہت سے کام ہیں، میں سوچتا ہوں کہ آپ کو یہ امانت حوالے کر دوں. کل ایسا کیجئے کہ میں اپنا پورا مال وہ اکٹھا کر لیتا ہوں، پرسوں آپ کچھ بندوں کے ساتھ آئیے، وہ مال اٹھوا کے لے جائیے، آپ اپنی حفاظت میں رکھیے، اور بچے جب پوچھیں گے بڑے ہو جائیں گے ان کو ان کے پاس عطا کر دیجیے. اس نے کہا کہ ہاں بہت اچھی بات ہے، میں تو یہی کام کر رہا ہوں، زندگی لگا دی ہے میں نے دین کے کاموں میں، لوگوں کی حفاظت کرتے ہوئے، مال حفاظت کرتے ہوئے، آپ کا کام بھی میں کر دوں گا، پرسوں میں آتا ہوں بندوں کو لے کر. یہ کہہ کے چلا گیا. پھر اس کے بعد جب وہ آیا، وہ آنے سے پہلے دوسرے دن اس آدمی کو بلائے اور کہا کہ جاؤ اب جا کے مال کا مطالبہ کرو اپنا، اگر وہ مال نہ دے تو کہنا کہ میں قاضی کے پاس ایاس بن معاویہ کے پاس بول دوں گا، صرف اتنا بولنا، بس دیکھ لینا. اب وہ وہاں سے نکلا اور سیدھا پہنچا، کہا کہ بھائی مال دے دو، میرا مال میں نے تم میں رکھا تھا، تم کو معلوم ہے. اس نے کہا کہ کون سا مال جی؟ کہا کہ وہی مال جس کو تم بھی جانتے ہو، میں نے امانتاً رکھا تھا، آج مانگ رہا ہوں، مجھے ضرورت ہے سخت. اس نے کہا کہ کوئی مال نہیں. اس نے کہا کہ دیکھو اگر تم نہیں دو گے نا، میں کل جا کے عدالت میں قاضی کے پاس بول دوں گا. کون سے قاضی؟ پوچھا ایاس بن معاویہ کے پاس. تو اس نے کہا کہ اچھا تم جانتے ہو ایاس بن معاویہ کو؟ کہا کہ ہاں میں جا کے بول دوں گا. تو کہا کہ اچھی بات ہے، غصہ نہ کرو، چھوڑو بات کو، ایسا ہو ہی جاتا ہے، میں آپ کو مال دے دیتا ہوں. مال منگاتا ہے اور ان کا مال ان کو دیتا ہے، اور ساتھ میں کیا ریکویسٹ کرتا ہے کہ کچھ نہ بولو ان کو، تمہارا مال تم لے کے جاؤ، میں نے کیا ہے غلطی کر دی. اصل میں وہ سوچ رہا یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ بات میری بددیانتی کی بات حضرت ایاس کو پہنچ جائے تو وہ جو بڑا مال ملنے والا ہے نا، جو کئی یتیموں کا مال ہے جو میرے پاس آنے والا ہے، وہ رک جائے گا. اس مال کے لالچ میں اس کو کیا کرتا ہے، وہ تھوڑا سا مال جو رکا ہوا تھا وہ دے دیتا ہے، اور خوش فہمی میں مبتلا رہتا ہے کہ پرسوں جب جاؤں گا تو مجھے ان تمام یتیموں کا مال مل جائے گا. جب پرسوں وہ کارندوں کو بلا کر، چند لوگوں کو بلا لے کر پہنچتا ہے عدالت میں اور کہتا ہے کہ کہاں ہے وہ مال جو آپ یتیموں کا دینے والے تھے، تو کہتے ہیں حضرت ایاس کہ وہ بدبخت لوگوں کو کیا ہے دین کے نام پر ڈھونگ رچا کر ان کے مالوں کو لیتا ہے، پکڑ لیتے ہیں اسے. اس طرح ان کی ذہانت اور ان کی فطانت سے معاملہ بالکل حل ہو جاتا ہے. اب ان کی آخری وفات کا واقعہ ہے 122 ہجری میں. ایاس بن معاویہ ٹھیک 76 برس کے ہو جاتے ہیں. تو روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کو خواب میں دیکھتے ہیں کہ باپ اور ان کے باپ اور وہ دونوں گھوڑے میں جا رہے ہیں ایک ساتھ، نہ باپ آگے بڑھ پا رہے ہیں نہ یہ بڑھ پا رہے ہیں، دونوں ایک ساتھ ہی، دونوں بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کوئی نہیں بڑھ رہا ہے. خوابوں کی تعبیر کا بھی ایک اچھا خاصا علم تھا، تو سب وہ اٹھتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ باپ کی بھی 76 عمر 76 میں برابر وفات ہوئی اور میری بھی 76 میں ہی ہوگی، ہم دونوں کی عمر یکساں ہیں. گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا تھا تو وہ عمر آگے نہیں بڑھ رہی تھی، اور 76ویں شب میں برابر 76 سال کی عمر جب ہو جاتی ہے، اس رات کو جب وہ بستر پہ جاتے ہیں تو ایسے ہی اپنے بیوی اور بچوں سے پوچھتے ہیں کہ دیکھو میرے باپ کی عمر 76 برس کی تھی جب وہ وفات پائے، تم لوگوں کو معلوم ہے؟ گھر والے جواب دیتے ہیں نہیں ہمیں تو معلوم نہیں. تو کہا کہ یہ یاد رکھو میرے باپ کی عمر ٹھیک 76 برس تھی، 76، اور آج یہ دن آخری دن میرا بھی یہ 76 برس والا آخری دن ہے. یہ کہہ کہ وہ بستر پہ جاتے ہیں، صبح لوگ اٹھ کے دیکھتے ہیں تو بستر پر وفات پا چکے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے. دین اسلام کی بڑی خدمتیں کی ہوتی ہیں، یہ ایسے پھول اور موتی ہیں جو خلافت بنی امیہ کے اندر سے نکل رہے ہیں. ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.